وَأَمَّا الْعَقْلُ، اسباب علم تین ہیں، یہ پہلے ہی سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سلیمہ کا بیان بھی ہو چکا ہے، خبر صادق کا بیان بھی ہو چکا ہے، اور یہ تیسرے نمبر پر عقل کا بیان ہے۔ اسی کی یہاں سے یہ تفصیل کر رہے ہیں۔ تین تعریف انہوں نے عقل کی ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے قید کرنا۔ بولا جاتا ہے عقلت البعیرہ، میں نے اونٹ کو قید کر لیا، باندھ لیا۔ عقل کو عقل اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ انسان کو برائیوں سے، بدعمالیوں سے روکنے والی ہوتی ہے۔ اما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات۔ عقل کی پہلی تعریف کرتے ہوئے علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ عقل ایسی نفس کی اس قوت کا نام ہے جس کی مدد سے نفس علوم و ادراکات کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے۔ نفس ناطقہ، اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کچھ مختصر گفتگو کی تھی۔ نفس ناطقہ یہ وہی ہے جسے عرف شرع میں روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل شرع کا مذہب یہ ہے کہ روح کی معرفت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے۔ اشاعرہ کا آخری مذہب نفس ناطقہ کے بارے میں یہ ہے کہ نفس ناطقہ اور روح یہ وہی ہے جو وہ جسم لطیف ہے جو بدن انسان میں سرایت کیے ہوئے ہے، جس کی جانب انا اور انتا وغیرہ کہہ کر کے اشارہ کیا جاتا ہے، وہی عاقل ہے اور وہی احکام شرع کا مکلف ہے۔ اسی کی میں نے اس سے پہلے کہیں یہ تعبیر کی تھی کہ انسان ہی مدرک ہے اور وہی نفس ناطقہ ہے۔ اسی تعبیر کی بنیاد پر، اسی تفسیر کی بنیاد پر تو نفس ناطقہ اشاعرہ کے مذہب میں، یہی نظام معتزلی کا بھی مذہب ہے، سب سے پہلے اسی نے یہ توضیح کی ہے کہ نفس ناطقہ سے مراد روح ہے، اور روح یہ وہ جسم لطیف ہے جو بدن انسانی میں سرایت کیے ہوئے ہے، اس کی جانب انا اور انتا وغیرہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، میں ہوں، تم ہو، فلاں وغیرہ۔ وہی عاقل ہوتا ہے اور وہی احکام شرع کا مکلف ہے۔ عقل یہ نفس ناطقہ کی اس قوت کا نام ہے جس کی مدد سے جس قوت کی مدد سے نفس علوم و ادراکات کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے۔ علوم سے یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جو یقینی ہوں، ادراکات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، خواہ وہ یقینی ہوں یا ظنی ہوں۔ یہ ایک تعریف ہے عقل کی۔ دوسری تعریف یہ کرتے ہیں وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِمْ، اور یہی ان کے اس قول سے مراد ہے، یعنی دونوں تعریفیں قریب قریب ایک ہیں۔ دوسری تعریف
العقل هو غریزۃ یتبعها العلم بالضروریات عند سلامت الآلات. عقل وہ فطری اور طبعی قوت ہے جو مبدأ فیاض سے شروع ہی سے انسان کے ساتھ قائم ہو. فطری قوت، طبعی قوت. عقل وہ فطری اور طبعی قوت ہے جسے سلامتی آلات کے وقت ضروریات کا علم لازم ہوتا ہے. یتبعها اے یلزمها، مستلزم ہوتا ہے. اس تعریف پر کہ سلامتی آلات کے وقت ضروریات کا علم اسے مستلزم ہوتا ہے. اگر آلات کی سلامتی نہ ہو تو پہلے آپ اس پر اعتراضات و جوابات پڑھ چکے ہیں کہ صفراوی مزاج کا آدمی ہر میٹھی چیز کو کڑوی پاتا ہے. تو سلامتی آلات کے وقت ضروریات کا علم اس کو مستلزم ہوتا ہے. پہلی تعریف جو ہے اس میں عموم ہے. ایسی قوت جس کی مدد سے نفس علوم و ادراکات کے قابل ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، خواہ وہ ضروری ہوں یا نظری، اس میں کوئی قید نہیں. یہاں دوسری تعریف میں ہے یتبعها العلم بالضروریات. اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی توضیح یہ ہے کہ ضروریات کی مدد سے بااستعانت کے لیے، ضروریات کی مدد سے نظریات کا علم، العلم میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے ہے نا. تو اب الف لام کے اعتبار سے، باقی استعانت کے اعتبار سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ عقل وہ فطری اور طبعی صلاحیت ہے کہ سلامتی آلات کے وقت ضروریات کی مدد سے نظریات کا علم اس کو مستلزم ہوتا ہے. ایک مرتبہ اور ترجمہ کریں. عقل وہ فطری اور طبعی قوت ہے جسے سلامتی آلات کے وقت ضروریات کی مدد سے نظریات کا علم مستلزم ہوتا ہے. وکیل تیسری تعریف ہوا جوہر تدرک بہ الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدہ. پہلی دونوں تعریفوں کے اعتبار سے عقل عرض ہے، وہ قوت ہے جو اثر کو قبول کرے. تو اور تیسری تعریف جو ہے اس اعتبار سے عقل کیا ہے؟ جوہر ہے. عقل وہ جوہر ہے جس کی مدد سے، جس کے ذریعے دلائل کی روشنی میں نظریات کا ادراک اور مشاہدے کے ذریعے سے بدیہیات کا ادراک کیا جاتا ہے. غائبات سے مراد جو چیزیں نظری ہیں ترتیب مقدمات کے ذریعے سے جن کو معلوم کیا جاتا ہے. وسائط سے مراد وہی ترتیب مقدمات دلائل کے ذریعے. اب اگر مجہول تصدیقی ہے تو ترتیب مقدمات کے ذریعے سے اس کی معرفت ہوگی، اس کی تحصیل ہوگی. اور اگر مجہول تصوری ہے تو اس کی تحصیل تعریف کے ذریعے ہوگی، اس لیے کہ مجہول تصوری کو ترتیب مقدمات کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے، تعریف کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. تو مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کو دلائل یا تعریف کے ذریعے سے ادراک کیا جائے اور مشاہدے کے ذریعے سے بدیہیات کا ادراک کیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ عقل ہے.
وکیل، اور ایک قول یہ ہے ہوا جوہر کی عقل ایسا عقل اس جوہر کو کہتے ہیں تدرک بہ الغائبات، جس کے ذریعے سے نظری چیزوں کا وسائط کے ذریعے تعریف یا دلیل کے ذریعے سے ادراک کیا جاتا ہے، والمحسوسات بالمشاہدہ، اور بدیہیات کا مشاہدہ کے ذریعے سے ادراک کیا جاتا ہے۔ یہ 3 تعریفیں عقل کی ہو گئی۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں ماتن خود ہی فہو سبب للعلم، یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے۔ عقل یہ سبب علم ہے۔ 3 سبب علم ہے، اسباب علم ہے۔ اسباب علم 3 ہے کہہ دیا، پھر حواس سلیمہ کو بیان کیا۔ وہاں نہیں کہا کہ حواس سلیمہ سبب علم ہے۔ خبر صادق کو بیان کیا، وہ بھی اسباب علم میں سے ایک ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ خبر صادق یہ سبب علم ہے۔ جب عقل کی باری آئی تو یہاں پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبب علم ہے۔ وہ تو کہہ ہی چکے ہیں آپ کی اسباب علم 3 ہے، 2 کو آپ شمار بھی کر چکے ہیں، وہاں ایسی کوئی صراحت نہیں کی۔ جب تیسرے نمبر پر پہنچے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبب علم ہے۔ یہاں کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو دوبارہ پھر یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ آپ یہ کہیں کہ فہو سبب للعلم؟ اس کا علامہ طبطزانی جواب دے رہے ہیں، فہو سبب للعلم، عقل یہ سبب علم ہے۔ میں نے جو ابھی اعتراض کیا ہے اس اعتراض کا جواب سرحا بذالک، اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ سرحا بذالک، علامہ نے ماتن نے یہاں عقل کے سبب علم ہونے کی دوبارہ صراحت کی، لما فیہ من خلاف السمنیہ والملاحدہ، کیونکہ عقل کے سبب علم ہونے میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے۔ سمنیہ یہ کہتے ہیں کہ سبب علم صرف اور صرف حواس ہیں، اسی کے ذریعے سے اشیاء کا علم ہوتا ہے، اور علم ہونے کے لیے کوئی اور ذریعہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ عقل سبب علم نہیں، یہ کون کہتے ہیں؟ سمنیہ۔ ملاحدہ یہ شیعوں میں سے اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے۔ اب تو ہر ایک کو زندیق اور ملحد کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ ملاحدہ جو ہے یہ لفظ شیعوں کی ایک اسماعیلی فرقہ ہے، اسماعیلی فرقے میں ایک شاخ ہے، اسی کو ملاحدہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ سب اپنے ظاہر پہ نہیں ہیں۔ صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہ اپنے دوسرے معنی میں ہے، جو عام طور پہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ معنی نہیں ہے۔ صوم کا لفظ ہے، اس کا الگ معنی ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کا معنی وہ نہیں۔ زکوٰۃ کا معنی الگ ہے، حج کا معنی الگ ہے، ان کی الگ ہی سب ساری چیزیں ہیں۔ اور علم کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سبب علم کے لیے اس عالم کی طرف رجوع کرنا لازم ہے جو اللہ عز و جل سے علم حاصل کرتا ہے اور معصوم ہے، لیکن اس وقت وہ کسی پہاڑ میں روپوش ہے۔ جو قرآن ہے یہ قرآن ناقص ہے، کامل قرآن انہی کے پاس ہے، جب وہ ظاہر ہوں گے تو پورا قرآن لے کر کے آئیں گے، جب قیامت قریب آ جائے گی، یعنی جب عمل کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی تب قرآن آئے گا، ہے نا؟ جب عمل کی ضرورت ہے اس وقت وہ ناقص ہے نا؟ یہ سب حماقتیں ہیں ان لوگوں کی۔ یہ لوگ یہ سمنیہ اور ملاحدہ یہ تمام نظریات میں عقل کے سبب علم ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ وہ سبب علم نہیں ہے۔ سمنیہ تو کہتے ہیں حص ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں بس وہی معلم ہے، وہی امام ہے جو معصوم ہے اور روپوش ہے، اسی کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تمام نظریات میں ان کا یہی کہنا۔ وہ بعض الفلاسفہ فی الالہیات، اور بعض فلاسفہ کا عقل کے بارے میں، عقل کے سبب علم ہونے کے بارے میں الہیات میں اختلاف ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات کی معرفت کے لیے کیا عقل کافی ہے یا کافی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے
اللہ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بعض الفلاسفت فی الالہیات ہے، اور الہیات کے باب میں بعض فلاسفہ عقل کے سبب علم ہونے کے منکر ہیں۔ تو چونکہ یہاں سمنیہ کا، ملاحدہ کا تمام نظریات میں اور باب الہیات میں بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے کہ عقل سبب علم ہے ان کے لیے یا سبب علم نہیں ہے، اس لیے دوبارہ یہاں صراحت کی گئی فہو سبب للعلم کہ عقل یہ سبب علم ہے۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ کیوں یہ انکار کرتے ہیں عقل کے سبب علم ہونے سے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ علامہ نے ان کی دلیل کی جانب اشارہ کیا ہے۔ بناءً علی کثرت اختلاف و تناقض الآراء، دلیل پوری ہو گئی ان کی۔ کثرت اختلاف اور رائیوں میں تناقض کی وجہ سے عقل یہ سبب علم نہیں ہے۔ بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، عالم حادث ہے یا قدیم ہے، ظاہر سی بات ہے اختلاف ہے۔ جزء لا يتجزا ثابت ہے، باطل ہے، اختلاف ہے۔ تو اختلافات بہت کثیر ہیں، رائیوں میں تناقض اور تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر عقل کو سبب علم مانا جائے تو رائیوں میں اس طریقے سے اختلاف نہ ہوتا، کثرت اختلاف نہ ہوتا، اور اس طریقے سے بہت زیادہ اختلافات نہ ہوتے، اور رائے اس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتی، ایک دوسرے سے متضاد نہ ہوتی۔ اختلافات کا کثرت کے ساتھ پایا جانا، رائیوں میں تناقض کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل سبب علم نہیں ہے۔ اگر وہ سبب علم عقل ہوتی تو یہ اختلافات نہیں ہوتے اتنے کثیر، رائیوں میں اس طریقے سے تناقض نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ جواب، علامہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت اختلافات جو ہیں، کثرت اختلاف جو ہے، رائیوں میں تناقض جو ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ عقل سبب علم نہیں ہے۔ عقل کے مفید علم یا سبب علم ہونے کی بنیاد پر کہ اگر اسے سبب علم مانا جائے تو یہ اختلافات نہیں ہوتے، یہ تناقض نہیں ہوتا، اور تناقض اور اختلافات ہیں اس لیے وہ سبب علم نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ والجواب، ان کی دلیل کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے، بس اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ والجواب، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف کی یہ کثرت، رائیوں کا یہ تناقض، ان ذالک لفساد النظر، یہ نظر و فکر کے فساد کی وجہ سے ہے۔ ترتیب مقدمات کو اس کے شرائط انتاج کے ذریعے سے مرتب نہیں کیا گیا، مقدمات کو ان کے نتیجہ دینے کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے مطابق ان کو مرتب نہیں کیا گیا، اس لیے رائیوں میں تناقض پایا گیا اور اختلافات کثیر ہوئے۔ اگر اشکال کے نتیجہ دینے کی جو شرطیں ہیں ان کی رعایت کی جاتی اور نظر میں فساد نہ ہوتا، غور و فکر میں فساد نہ ہوتا، تو یہ چیزیں، یہ اختلافات نہ ہوتے۔ تو یہ اختلافات کا ہونا نظر صحیح، تو یہ کثیر اختلافات کیوں ہیں؟ فساد نظر کی بنیاد پر۔ تناقض آرا کیوں ہے؟ یہ فساد نظر کی بنیاد پر۔ تو فساد نظر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اگر نظر صحیح ہو تو وہ بھی سبب علم نہیں ہے۔ اگر نظر صحیح ہے تو وہ مفید علم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اختلافات ہیں یا تناقض ہے، یہ سب کے سب فساد
نظر کی بنیاد پر ہے۔ والجواب ان ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری تفصیل جو تم نے ذکر کی ہے کثرت اختلاف اور تناقض آراء کی، یہ فساد نظر کی بنیاد پر ہے۔ فلا ینافی کون النظر صحیح ہے من العقل مفیدا للعلم، لہذا یہ نظر صحیح عقل کی نظر صحیح کے عقل کی نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر نظر صحیح ہو، فساد نظر نہ ہو تو وہ بھی مفید علم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر نظر صحیح ہے، عقل کی نظر صحیح یہ مفید علم ہے، فساد نظر کی بنیاد پر اس کا مفید علم نہ ہونا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تحقیقی جواب ہے۔ تحقیقی اور الزامی جواب کی تفصیل میں اس سے پہلے کہیں کر چکا ہوں۔ اس کا ایک الزامی جواب ہے، الان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل، علاوہ ازیں جو تم نے ذکر کیا ہے یہ بھی تو نظر عقل ہی سے استدلال ہے۔ کیا کیا ہے ان لوگوں نے کہ عقل یہ سبب علم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کثیر اختلاف، نظر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں اختلافات کثیر ہیں اور اس میں رائوں کا تناقض ہے، اور جو چیز ایسی ہو وہ سبب علم نہیں ہو سکتی ہے، لہذا عقل کیا ہے؟ سبب علم نہیں ہے۔ یہ بھی تو نظر عقل ہی ہے۔ تو جس چیز کی نفی تم کر رہے ہو اسی چیز کو ثابت بھی کر رہے ہو، اسی کے ذریعے سے اس کی نفی کر رہے ہو۔ الا ما ذکرتم، علاوہ ازیں جو تم لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ بھی نظر عقل ہی سے استدلال ہے۔ ففیہ اثبات ما نفیتم، تو اس میں اس چیز کو ثابت کرنا ہے جس کی تم نفی کر رہے، فیتناقض، لہذا تمہاری بات میں خود ہی تناقض ہے۔ ان لوگوں نے پھر اس کا ایک جواب دیا کہ تمہاری بات کی نظر عقل مفید علم ہے، یہ فاسد ہے، اور اس فاسد کا ہم نے اپنے قول فاسد کے ذریعے سے معارضہ کیا ہے، اور قول فاسد کا فاسد کے ذریعے سے معارضہ کرنا صحیح ہوتا ہے، لہذا ہم نے جو استدلال کیا ہے یہ کثرت اختلاف کی بنیاد پر علم کا مفید علم نہ ہونا، عقل کا مفید علم نہ ہونا، ہمارا یہ قول فاسد ہے، لیکن اس فاسد کے ذریعے سے تمہارے قول فاسد کو ہم نے رد کیا ہے، اور فاسد کا معارضہ فاسد کے ذریعے سے درست ہوتا ہے۔ فَإِنْ اگر وہ لوگ یہ جواب دیں اور یہ خیال کریں انہو معارضۃ للفاسد بالفاسد، کہ یہ فاسد کا فاسد سے معارضہ ہے، یعنی عقل یہ مفید علم ہے، یہ تمہارا قول فاسد ہے، نظر صحیح مفید علم ہے، یہ تمہارا قول فاسد ہے، اور پھر اسی کو ہم نے نظر کے ذریعے سے فاسد کیا ہے، ہماری یہ نظر بھی فاسد ہے، لیکن فاسد کا معارضہ فاسد سے صحیح ہوتا ہے، اس لیے آپ نے جو یہ کہا کہ ہمارے قول میں تناقض لازم آ رہا ہے یہ درست نہیں۔